امریکی صدر جو بائیڈن کو ملک کی صدارت سنبھالے آج 1 سال مکمل ہو چکا۔ اپنی مدت صدارت کا 1 سال مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم پر زور دے رہے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ 1 سال پہلے یعنی 20 جنوری 2020 کو جب انہوں نے 46ویں صدر کا حلف اٹھایا تھا تو امریکہ بڑی سیاسی تقسیم کا شکار تھا۔ حلف برداری کی تقریب سے صرف 13 روز پہلے سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حملہ آوروں کا مقصد امریکی کانگریس کی طرف سے نومنتخب صدر کی کامیابی کی توثیق کی کارروائی کو رکوانا تھا۔ اس حملے کے باوجود یہ کارروائی مکمل تو ہوئی، لیکن اس سے امریکی معاشرے میں گہری ہوتی ہوئی سیاسی تقسیم اور بھی ابھر کر سامنے آئی۔ اس خلیج کے ہوتے ہوئے مفاہمت اور ہم آہنگی کی ایک ایسی آواز بننا جس پر امریکی قوم متحد ہو سکے، نئے منتخب صدر کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج تھا۔ دوسرا بڑا چیلنج عالمی وبا کے اثرات سے امریکی قوم کو محفوظ رکھنا اور عالمی لیڈرشپ مہیا کرنا تھا۔ Bottom line on COVID-19. کووڈ-19 پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر جگہ پر ہیں جہاں ہم اس سے پہلے تک تھے، واضح طور پر 1 سال پہلے سے بہتر۔ ہم لاک ڈاؤنز کی طرف واپس نہیں جا رہے ہیں، ہم دوبارہ اسکول بند کرنے نہیں جا رہے ہیں، اسکولوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ امریکن ریسکیو پلان کی وجہ سے ہم نے ریاستوں کو $130 بلین فراہم کیے۔ $130 بلین اپنے طلباء اور اساتذہ کو محفوظ رکھنے اور اسکول کھلے رکھنے کے لیے فراہم کیے ہیں۔ 40ویں امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں پہلے سال کے دوران کارکردگی کیسی رہی؟ نیلوفر مغل ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں، ان سے اس پر بات کرتے ہیں۔ نیلوفر، کیا چیلنجز سامنے آئے اس 1 سال میں صدر بائیڈن کے سامنے، اور ان کی 1 سال کی کارکردگی کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی اسد، بالکل پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جب صدر بائیڈن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ جب اپنے اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے جو وہ مسائل حل کرنا چاہیں گے وہ ہے کووڈ وبا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ معاشرتی اور جو سیاسی تقسیم ہے اس کو وہ ختم کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے اپنے جو زیادہ تر وعدے تھے وہ پورے کرتے وہ دکھائی نہیں دیے۔ رائے عامہ کے جو حالیہ جائزے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدر بائیڈن کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کی 2 بڑی وجوہات سامنے آ رہی ہیں، وہ ہے کووڈ وبا، اور اس کے علاوہ جو افراط زر ہے اس کی وجہ سے سست روی کا شکار ہونے والی جو معیشت ہے بحالی میں وہ ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے بہت ایفرٹس کی، انہوں نے $19 کھرب کے امدادی پیکج، اس کے علاوہ $10 کھرب کا جو ہے ایک اور پیکج جو ہے کانگریس سے منظور کروایا اتفاق رائے سے۔ مارچ میں جو امدادی پیکج منظور کیا گیا اس کی جو رقم ہے وہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو غریب خاندان تھے ان کے اور کاروباری جو افراد تھے ان کے کام آیا، ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ ہے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ جابس کریٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں، لیکن ان کے یہ دعوے تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کی مقبولیت کی شرح ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اپسوس جو ایک نیا ادارہ ہے جس نے ابھی ایک ریسرچ کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کی مقبولیت کی شرح 45% ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صدر نے کووڈ کے خاتمے، معیشت کو بحال کرنے اور امریکہ میں زندگی معمول پر لانے کے لیے مہم چلائی، اور جتنی دیر تک وبا جاری رہتی ہے امریکیوں کو اور زیادہ غیر یقینی صورتحال کی طرف لے جائے گی، اور وہ اسی لیے زیادہ مایوسی محسوس کرتے ہیں کہ وہ اب بھی وبا سے نمٹ رہے ہیں۔ اور اسد، اس کے علاوہ کچھ تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریپبلکن ہے، جو بائیڈن انتظامیہ ہے، ان کو اپنے ایجنڈاز کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ بڑے مسائل پر ان کے ساتھ تعاون کرنے میں ریپبلکنز کو دلچسپی نہیں ہے، ڈیموکریٹس کو خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ وہ کون سے ایسے چھوٹے مسائل پر کام کر سکتے ہیں جن میں کامیابی کی اہمیت وقت کے ساتھ بڑھ سکتی ہو۔ یہ بیانیہ کہ دیکھو اس شخص نے آ کر بڑے بڑے دعوے کیے اور ناکام ہو گیا، اس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شخص نے مستقل مزاجی سے کام کر کے چھوٹی چھوٹی بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ اور اسد، اگر بیرونی عالمی سطح پر چیلنجز کی بات کی جائے کہ بائیڈن انتظامیہ کو کیا چیلنجز درپیش رہے، تو ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے نکلنا اور طالبان کے قبضے کے بعد وہاں پیدا ہونے والے جو مسائل تھے وہ چیلنجز میں سر فہرست رہے۔ بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔